اسنیپ چیٹ یہ صرف ایک ایپلیکیشن نہیں ہے، یہ ایک خاموش تباہی ہے۔ جہاں یہ ایپلیکیشن استعمال کی جاتی ہے وہاں آپ کے بچے اور آپ کی خواتین آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ ایک چھپا ہوا زہر ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو نئی نسل کے ذہن، وقت، جذبات اور اخلاق سب کو خاموشی سکھا رہی ہے۔ آپ مشاہدہ کریں تو اس ایپلیکیشن پر سب سے زیادہ 13 سے 20 سال کے بچے اور نوجوان ہیں۔ کچھ شادی شدہ خواتین بھی ہیں، کچھ کالج کے لڑکیاں بھی ہیں اور کچھ اسکول کے بچے بھی ہیں۔ اور آپ جانتے ہو کہ اس ایپلیکیشن کی سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ یہاں سب خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اسٹرک کے غلام بنے ہوئے ہیں، اسنیپ بھیجنے کے پابند ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روزانہ ایک اسنیپ بھیجنے کے پابند ہیں۔ اگر نہیں بھیجیں گے تو اسٹرک ٹوٹ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اس سے کیا ملتا ہے؟ اس سے ایک ذہنی اذیت اور ذہنی نشہ ملتا ہے جسے عارضی سکون کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بدلے وقت جا رہا ہے، توجہ جا رہی ہے، انسانیت جا رہی ہے۔ ذرا سوچو کہ آپ کی ماں اسپتال میں پڑی ہے، آپ کا بھائی ایمرجنسی میں ہے، گھر میں مسئلہ ہے، آپ کہیں دور سفر میں ہیں، پھر بھی آپ انٹرنیٹ ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ کہیں اسٹرک ٹوٹ نہ جائے۔ یاد رکھو کہ یہ صرف بیوقوفی نہیں ہے، یہ احساس کی موت ہے۔ اور اس ایپلیکیشن پر دوسرا طبقہ ہوس کا غلام ہے۔ اس ایپلیکیشن پر اصل کھیل یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ لڑکی لڑکا ڈھونڈ رہی ہے اور لڑکا لڑکی ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے درمیان ایک دوسرے کی ننگی تصویریں اور ویڈیوز کا تبادلہ ہوتا ہے، سیکس چیٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ننگی تصاویر بھیجنا اس ایپلیکیشن پر عام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو اسنیپ چیٹ پر بھروسہ ہے کہ یہاں کچھ بھی محفوظ نہیں ہوگا، ہم محفوظ ہیں، کیونکہ یہاں پرائیویسی کا ایک ایسا ماڈل دیا گیا ہے جو دوسری ایپلیکیشنز میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک ایسا خطرناک طریقہ رکھا گیا ہے کہ آپ جیسے ہی میسج دیکھیں گے واپس جائیں گے اور دوبارہ اس کو کھولیں گے تو میسج ڈیلیٹ ہو چکا ہوگا۔ لیکن یاد رکھو کہ اگلا شخص تمہارے ان اعمال کو محفوظ نہیں رکھ پائے گا، اگلا شخص تمہیں بدنام نہیں کر پائے گا، لیکن تم اللہ کے کاغذات سے کیسے بچو گے؟ تم نامہ اعمال سے کیسے بچو گے؟ لیکن وہ بھی اب ممکن ہو چکا ہے، تمہاری تصاویر دوسرے موبائل سے لی جائیں، تمہاری ویڈیوز کو دوسرے موبائل میں ریکارڈ کر لیا جائے اور پھر تمہیں بدنام کیا جائے۔ کیونکہ زنا ایک ایسا عمل ہے جب تم اس کے عادی بن جاتے ہو، وہ زنا چاہے دیکھنے کا ہو، چاہے چھونے کا ہو یا مکمل زنا ہو، زنا ایسا ایک گھناؤنا عمل ہے جو تمہیں بدنام کر کے ہی رہتا ہے۔ تو ایسی ایپلیکیشن جس کا کوئی ذاتی طور پر فائدہ نہیں ہے، ایسی ایپلیکیشن کو اپنے موبائل سے مٹا دیجئے۔ دنیا کی چھوٹی سی لذت کے لیے اپنے رب کو کیوں گنوانا چاہتے ہو؟ کیوں تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کی تھوڑی سی میسیجز اور دنیا کے گندے وجود کو دیکھنے کے لیے تم جنت کے نظاروں سے محروم رہ جاؤ؟ تم یہ کیوں چاہتے ہو کہ دنیا کو راضی کرتے کرتے، دنیا کو پیچھے بھاگتے بھاگتے تم اللہ کو ناراض کر بیٹھو اور اپنے رب سے دور ہو جاؤ؟